بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات تو ٹھیک ہے پر سمجھے کون۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک شکاری پرندے پکڑ کر بازار میں چند داموں کے عوض فروخت کرتا تھا۔ ایک دن اس بازار میں ایک نیک دل آدمی کا گزر ہوا تو اس نے سوچا کہ ان آزاد پرندوں کو قید کرنا تو بہت بڑا گناہ ہے، اس لیے اس نے ان پرندوں کو آزاد کرنے کا سوچا اور شکاری سے سارے پرندے خرید لی۔ لیکن آزاد کرنے سے پہلے اس نے سوچا کہ یہ شکاری تو پھر ان پرندوں کو پکڑ کر قید کر لے گا، اس لیے اس سب پرندوں کو گھر لے گیا اور وہاں ان کو چند الفاظ سکھانے شروع کی کہ ہم سیر کرنے باغ نہیں جائیں گے، اگر باغ گئی تو شاخ پر نہیں بیٹھیں گے، اور اگر شاخ پر بیٹھ بھی گئی تو جیسے ہی شکاری آئے گا ہم اڑ جائیں گے۔ ایک عرصے محنت کے بعد وہ نیک دل آدمی اپنے اس محنت میں کامیاب ہوا اور پرندے بولنے لگے۔ نیک دل آدمی بہت خوش ہوا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوا اور اس نے ایک ایک کر کے سارے پرندے آزاد کر دی۔ اب ہوا یوں کہ دوسرے دن صبح سویرے جب شکاری باغ میں پرندے پکڑنے گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ پرندے شاخوں پر بیٹھنے گنگنا رہے تھے کہ ہم سیر کرنے باغ نہیں جائیں گے، اور اگر باغ گئی تو شاخ پر نہیں بیٹھیں گے، اور اگر شاخ پر بیٹھ گئی تو جیسے ہی شکاری آئے گا ہم اڑ جائیں گے۔ شکاری یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا کہ اب تو ان پرندوں کی وہ منہ مانگی قیمت وصول کر سکے گا، اور یوں اس نے وہ پرندے پکڑ کر مہنگے داموں فروخت کر دی۔ پرندوں نے تو صرف الفاظ رٹ لی تھی، ان کو کیا معلوم تھا کہ باغ کیا چیز ہے، شاخ کیا ہوتی ہے، اور شکاری کس بلا کا نام ہے، اور اڑنا کسے کہتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کا بھی آج کل یہی حال ہے۔ قرآن کو ہم سمجھتے نہیں تو سینوں میں کیسے اترے گا؟ بس رٹے رٹائے الفاظ ہیں جسے ہم نماز میں پڑھتے ہیں، برکت کے لیے پڑھتے ہیں، مصیبت کے آنے پر اور سفر پر جانے سے پہلے اور رمضان کے روزوں میں خالص ثواب کی نیت سے ہم ان رٹے ہوئے الفاظ کا ورد کرتے ہیں۔ ان پرندوں کی طرح ہمیں بھی قانون کی اس کتاب کی سمجھ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہم سے کیا مطالبات کی ہے، کون سے احکامات دی ہے اور کن چیزوں سے روکا ہے، کامیابی کے رموز کیا ہے اور خسارے کا راستہ کون سا ہے، ہمارا دوست کون ہے اور ہمارا دشمن کون ہے۔ جب یہ حال ہوگا تو شکاری باطل قوتیں ہمیں دیکھ کر خوش بھی ہوگا اور اپنا غلام بھی بنائے گا۔ ہمیں بحیثیت مسلمان اپنے آپ پر غور کرنا چاہیے اور آج سے ہی قرآن مجید کا ترجمہ خود بھی پڑھنا شروع کر دینا چاہیے اور اپنے بچوں کی پڑھائی کا بھی لازمی حصہ بنانا چاہیے۔